اللہ اکبر۔ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح میں اونچا بیٹھا ہوں تو ایسے ابھی بھی دیہات میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ تھڑا ہوتا ہے، مٹی ڈلی ہوتی ہے، تھوڑی سی اونچی جگہ ہوتی ہے. تو حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس تھڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی تھوڑی سی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح بزرگوں کے پاس ایک جھرمٹ ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان متعلقین سے کلام فرما رہے تھے تو بات چلتے چلتے جب سامنے والے ایک ساتھی بھی آئی تو آپ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو. جس طرح آج نئے چہرے آئے تو میں پوچھوں کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کیسے آئے ہو، خیریت ہے. تو یہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے. تو جب اس سے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، کیا نام ہے، تو اس نے اپنا تعارف کروایا اور ساتھ بتایا کہ میں حافظ قرآن ہوں. ٹھیک ہے، میں کیا ہوں؟ حافظ قرآن ہوں. کس کے پاس وہ صاحب آئے تھے ملنے کے لیے؟ حضرت توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل کو ملنے کے لیے آئے تھے. جو ہی آپ نے سنا کہ یہ حافظ قرآن ہے، اب فوراً جو ہے وہ تھڑے سے نیچے اترے، فرمایا کہ تو یہاں بیٹھ، کہ تو یہاں بیٹھ. اب ظاہر وہ مرید ہے، سالک ہے، عقیدت مند ہے. اس نے کہا نہیں حضرت صاحب آپ کا مقام زیادہ ہے، میں نہیں. انہوں نے کہا میرا مقام جتنا بھی ہو جائے قرآن جتنا تو نہیں ہو سکتا نا. تو تیرے سینے میں قرآن ہے. اب خانقاہوں کے اندر ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جو مساجد کے اندر ماحول ہے اس سے بھی بدتر ماحول جو ہے اب خانقاہوں کے اندر ہے. مساجد کے اندر تو عبادت ہوتی ہے یا علماء جو ہے وہ کلام فرماتے ہیں، علم ہوتا ہے. مسجدوں میں جاؤ، ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، دو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو امام صاحب ہیں وہ اس انتظار میں ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ 4 بندے سامنے ہو جائے میں بول تو سکوں. 25 منٹ کل ٹائم ہوتا ہے، بعض مساجد میں 20 منٹ، بعض میں 25، اور جن میں بہت زیادہ ٹائم ہے 35 منٹ. ایک مسجد میں نے جمعہ پڑھا، وہاں 40 منٹ ٹائم تھا. تب مجھے بتائیں کہ 25 منٹ میں وہ آپ کو کیا سمجھائے گا. میں نے تو 25 منٹ آپ کے بٹن بند کروانے کے اور اتنے بندے بھی ساتھ سیدھا کرنے بھی لگا دیے ہیں. بات سمجھے؟ تو مسجد میں کوئی آپ کو یوں سیدھا کرے گا سیدھے ہو کے بیٹھو، ایسے نہیں بیٹھتے، تو کیا ہوگا؟ آپ بھڑک اٹھو گے کہ ہم اس مسجد میں جمعہ ہی نہیں پڑھتے. اور یا پھر یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے وہ پرچی لکھ کے دے گی تو عصر کی نماز وہ مولوی نہیں پڑھاتا، پھر وہ جمعہ ہی پڑھائے گا بس. اس لیے پھر مساجد کے اندر تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خانقاہوں میں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو خانقاہ جو ہے وہ ادب سیکھنے کی جگہ ہے، ادب سیکھنے کی جگہ ہے. دیکھیں ہم آتے ہیں، آپ حضرات پہلی بار جو آتے ہیں لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، ہم ٹوکتے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھو، ایسے نہیں بیٹھو، یوں نہیں بیٹھو، سر ڈانپو، فلاں کرو، جس آپ ساتھی تھے داڑھی کے ساتھ یوں کر رہے تھے. تو یہ لا یعنی کام ہے، یعنی انسان جان بوجھ کے نہیں کرتا، وہ عادت بنی ہوتی ہے نا. تو پھر بندہ یوں یوں کرتا ہے، دیکھتا ہے، پھر پاؤں کے ساتھ مروڑ، پاؤں کو کھیل. اکثر ساتھی ہوتے ہیں میں ٹوکتا رہتا ہوں بھائی اس کو چھوڑ دو، سیدھے ہو کے سنو بات میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بیٹھے ہوئے ہیں تو پاؤں کو پکڑا ہوا ہے، پاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے. تو اب میں اس پہ کر نہیں سکتا، میں کیسے آپ کو کر کے دکھاؤں. ذرا پاؤں پکڑو ذرا اپنا کسی ہاتھ سے، ایسے تو نہیں، خیر جس طرح آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہاتھ کے ساتھ یوں انگلیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ آگے قرآن ریل پہ پڑا ہوا ہے تو دوسرے ہاتھ سے یعنی بائیں ہاتھ سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لے کے آئے تو آپ نے آ کے فرمایا کہ شیخ اب کر قرآن کی تلاوت رہے ہیں اور ساتھ پاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ پاؤں کے ساتھ کھیلنا یہ شیطانی فعل ہے، یہ شیطانی فعل ہے. جب یہ حرکت انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ تلاوت ہوگی، حلاوت نہیں ہوگی. وہ الفاظ کی ادائیگی تو ہو جائے، پاؤ پڑا، آدھا پاؤ پڑا، رکوع پڑا، سپارہ پڑا، وہ تو ہو جائے گا. لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کے اندر حلاوت ہے، لذت ہے یا حال ہے، وہ نصیب نہیں ہوگا. میں نہیں، محفل میں آپ آئیں گے، میں بھی بولوں گا، ذکر بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لنگر بھی ہو جائے گا، ملاقات بھی ہو جائے گی، سب کچھ تھی ویسی. ایسے ہی ہے نا، آخری فکرہ یہی ہوگا نا.
सब कुछ हो जाएगा लेकिन मिलेगा कुछ है, मिलेगी कई शय नहीं, यानी कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं। यानी आप खाली आए हैं, खाली चले जाएंगे और आप समझेंगे कि हम बड़ा मार का सर करके आ रहे हैं, हम शुजाबाद से आए, जलालपुर से आए, बुरेवला से आए और कौन सी जमात है ओकाड़ा से आए, तो हम बड़े पैसे लगाए और हम जो है वो फलां जगह से आ रहे हैं। कुछ नहीं। अगर आपको ये मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं एक मिसाल से आपको समझा देता हूँ। अभी इंशाअल्लाह पाकिस्तान से हर साल कमो पेश 26 से 28 लाख लोग हज उम्रा करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 28 लाख लोगों में 2800 लोग बदल कर आ जाते हर साल, तो पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा हो जाता। किसी दीनी जमात को, तंजीम को, खानकाहों को, उलमा को काम करने की ज़रूरत ही नहीं। यानी 2800 लोग भी बदलते रहते। 2800 लोगों को बदलने का मतलब है 2800 घराने। यानी एक बंदा ना सरबराह है घर का, तो वो घर बदला, उस घर को देख के हमसाए बदलेंगे। तो मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह वालों कि इनकलाब के लिए सिर्फ एक मोहम्मदी का होना काफ़ी है, सिर्फ एक मोहम्मदी का गुलाम रसूल होना चाहिए काफ़ी है। तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हज़रत वक़्र शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये मालूम हुआ उनको कि ये हाफ़िज़ कुरान है, तो उन्होंने क्या किया, खुद नीचे होकर उसको ऊपर बैठाया। अब वो ये क्या कह रहा है कि हज़रत नहीं कि आपका मकाम ज़्यादा है, ये है वो, इस तरह की अक़ीदत होती है। तो आपने फरमाया कि मेरा मकाम जो भी हो, मेरा कुरान से बढ़ के मकाम तो नहीं है ना, तो तेरे सीने में कुरान है। तो अल्लाह ये छोटी छोटी बातें हैं कहने को। देखिए मैंने भी मामूल के मुताबिक सुना दी है, लेकिन इस बात के अंदर एक पूरा समंदर है इल्म का। जिसने इस बात को पकड़ लिया, जिसको अदब आ गया, उसको सब कुछ आ गया। तो इसलिए अगर आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आते हैं, जब आपके अपने इलाकों में ज़ेली हल्के होते हैं, वहाँ पे भी एहतमाम किया करें कि जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, अमामा शरीफ लगा हुआ है, मसनून लिबास है, हाफ़िज़ कुरान है, उनको आगे जगह दिया करें। जब आप किसी का अदब करोगे, इज़्ज़त करोगे, अल्लाह आपको इज़्ज़त वाला बना देगा। तो इससे बुरा नहीं मनाना कि भाई मुझे पीछे किया या उसको आगे किया है, खुद करो। हमें कहना ही ना पड़ेगा कि आपके नफ्स को भी चोट ना लगे, बुरा भी ना लगे। लेकिन अगर मैं पीछे खड़ा हूँ, आप मुझे आगे कर देंगे, तो आपने एक किस्म का मुझे फतह कर लिया। मेरे दिल में एकदम इतनी मोहब्बत आएगी, देखो यार उसने अपनी जगह जो है वो छोड़ के मुझे दी है। जिस तरह मैं पानी पी रहा हूँ, तो कोई पास खड़ा हो तो मैंने कहा नहीं आप पियो, तो उसके दिल में मोहब्बत आ जाएगी। अच्छा मैं आपको एक और बात सुनाता हूँ। दीन जो है, कुफार मुशरिकीन ये कहते हैं कि दीन तलवार से फैला है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि दीन तलवार से नहीं, इखलाक नबी अलैहिस्सलाम से फैला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बर्ताव से, सलूक से फैला है दीन। मैं ये 2-3 साल पहले मुझे याद पड़ता है, कोरोना के दिन थे, ये मुझे याद अच्छी तरह। तो मैं जा रहा था रांगो फार्म हाउस में, तो जुमे का दिन था। जुमे की जब नमाज का वक्त होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उस वक्त ट्रैफिक होती है, भागम दौड़, छुट्टी हुई होती है, रश होता है। तो यहाँ ये जो यानी हमारे ये खानका के दरवाजे से जो 2 चौक आप छोड़ते हैं, तो आगे ज़करिया टाउन आ जाता है। तो वहाँ वो क्योंकि यू टर्न है तो रश होता है बहुत ज़्यादा, मोटरसाइकिलों वाले ही होते। अब वो ट्रैफिक फंसी हुई थी। जब मैं बिल्कुल वो चौक पे पहुँचा, यानी वो आस्ता घसीटते चौक पे पहुँचा, तो आगे एक खातून थी और उसका शोहर है या उसका भाई होगा, ज़्यादा गुमान तो ये शोहर होगा। वो मोटरसाइकिल, वो एकदम मेरी गाड़ी पे, जिस तरह हम मोटरसाइकिल में कोई जल्दी होती है मैं आगे से गुजर जाऊँ। तो जब वो मैं गाड़ी पास चली, चौक में मैं पहुंचा, तो मैंने गाड़ी ऐन चौक में रोक दी। मैंने कहा आप गुजरो, आप ना गुजर जाओ। अब मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी के ऊपर तो किसी गाड़ी तो नहीं चढ़ा देनी ना, तो मोटरसाइकिल वाले तो कोई हिट भी कर देता है। तो मैंने गाड़ी ऐन चौक में रोक दी। मैंने कहा, उसको मैंने इशारा किया कि आप गुजरो। अब अल्लाह मैंने इतना सा काम किया है, बस फिर वो बाबरा टाउन था कि मेरे पीछे पीछे रहे कि हज़रत साहब हमें मुरीद कर लें। यानी ना कोई मैंने तबलीग की है, ना जिस तरह आपको को सुना रहा हूँ, ना कुछ किया है, सिर्फ मैंने उनको रास्ता दिया। वो बेचारे इंतज़ार कर रहे थे, मैंने कहा फैमिली है, मैंने रोक दिया, मैंने कहा इशारा किया कि आप गुजर लो। तो मतलब जो इखलाक है ये बंदे को फतह कर लेता है। अब वो चौक मुड़ गए, यानी वो यू टर्न मुड़ गए, दोनों मियाँ बीवी मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे हैं, ये कौन है कौन है। फिर मेरी गाड़ी के पीछे पीछे बाबरा टाउन जाकर उन्होंने घेर के मुझे छोड़ा।
یعنی میرے ایک اشارے سے کام ہو گیا. تو اگر میں تبلیغ کرتا رہوں، اخلاق جو ہے وہ برا ہو یا سلوک برا ہو، اس تبلیغ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. اللہ علیہ اس وقت امت جو ہے وہ دین سے نکلتی جا رہی ہے. تو جب آپ بس لوگ آئیں ذیلی حلقوں کے اندر بھی، یہاں تو چلو ہم کرتے ہیں نا، یہاں کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے سیکھ کر جاؤ. تو جب اپنے ذیلی حلقے ہیں، جو باشرہ انسان ہیں، صاحب آئے ہیں، ان کو آگے کرو. کوئی عالم دین آیا ہے، کسی مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، حافظ قرآن ہے، اس طرح کوئی علاقے کا سردار ہے، محفل کے اندر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے، اپنے علاقے کا ایم پی ہے، ناظم ہے، کونسلر ہے، اس کو آگے جگہ دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں سردار آتے، آپ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے. ٹھیک ہے، تو ہمارا مقصد یہ نہیں کوئی ناظم آیا ہے یا ایم پی آیا تو اللہ نہ کرے ہم اس وجہ سے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے. نہیں، جب یہ قبول ہو جائے گا سلسلے میں، اللہ اس کو بھی بڑا بنا دے گا. فقیروں کو کہ ہمیں کیا غرض ہے کہ ایم پی ہے، ایم این اے. ہم نے تو دیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس نظریے سے اس کی عزت نہیں کرنی. یہ عزت تو باہر بھی ان کی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ ایک سیلفی کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، سمجھ. اور دوسری پتہ کی بات آپ کو یہ بتا دوں، ایم این اے ہو، ایم پی ہو، اس انتظامیہ کے لوگ ادھر میرے پاس آتے ہیں، جب میں ان کو عزت دیتا ہوں نا، پیچھے سے بلا کے آگے بٹھا دیتا ہوں. وہ بچاڑے ہوتے ہیں داڑھی صاف، وہ اگے بہ کے آپ ہی مری جاتے ہیں. یعنی ان کے اوپر ایسی ندامت اور شرمندگی ہوتی پیچھے مجمع کو دیکھ دے کہ میں کتنے پھنس گیا وہاں. یعنی کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. جب تک محفل ختم ہوتی بیچارے اندر سے پانی ہو جاتے ہیں، اتنے نادم ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں کیا کہتے ہیں، حضرت جی حضرت جی تو حضرت جی. ورنہ ان کے اندر تو اتنا فرعون ہوتا ہے. لیکن ہم نے حضور کی سنت پہ عمل بھی کر دیا، ان کو پیچھے سے آگے بھی کر دیا، اور اپنا کام بھی پاک تھا. اگر وہ پیچھے بیٹھے رہیں گے تو ان کے دل میں بات نہیں اترے گی، کیونکہ ان کو غصہ چڑھا ہوگا، وہ کڑیں گے. مجھے اتنے لوگ میرے سے ہاتھ میں لانے کو ترستے ہیں، دیکھو انہوں نے مجھے وہ کونے میں بٹھا دی، وہاں ہوا بھی نہیں لگ رہی، اس کو بات کیا اثر کرے. دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کملی والے نے اپنی کملی اتار کے دی کہ اس کے اوپر بیٹھو. تو اللہ وہ یہ دین ہے، یہ دین ہے. دیکھیں 3-4 لوگوں کو میں نے بلایا کہ آپ آگے آ جاؤ. ان میں حافظ صاحب نے حافظ قرآن ہے، ان سے پوچھو کہ ان کو کتنی خوشی ہوگی حضرت صاحب نے پیچھے سے آگے بلایا. حالانکہ میں نے کیا کچھ بھی نہیں، اپنی کارروائی ڈال لی ہے ان کو فتح کرنے کے لیے. اب تو ساری باتیں سمجھ آ گئی. اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ ایک اور بات بتا دوں، کون سی نماز پڑھی ہے؟ مغرب کی نماز پڑھی ہے. ہم نے پہلی رکعت کے اندر کہاں سے قرآن پڑھا ہے؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. اور دوسری رکعت کے اندر کہاں سے قرآن پڑھا ہے؟ سورہ صافات کی آخری 3 آیات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی یعنی سلام پھیر دیا، تو نماز پڑھنے کے بعد اس نے 3 بار سورہ صفات کی آخری 3 آیات کو پڑھا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کی نماز کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، اللہ اس کمی کو بھی دور عطا فرما دے گا اور اس کو پورا نماز کا اجر عطا کیا جائے گا. تو ایک چھوٹا سا موتی تھا میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا وہ بعد میں بھول جاؤں گا. تو لوگ آج جس طرح کی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بس نماز پڑھنے والے کو پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، بلکہ نماز کے اندر تو اتنا خلل ہوتا ہے کہ ساتھ والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ اور ہی کر رہا ہے. ایک دفعہ میں حج پہ تھا تو باب عبدالعزیز میں عشاء کی نماز پڑھی، تو میرے ساتھ اس طرف ایک صاحب کھڑے ہو گئے. انہوں نے پوری نماز میں مجھے جھولے پہ بٹھا کے رکھا، یعنی وہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے ایسے کیے جائیں. آخر دوسری رکعت کے اندر مجھے بامر مجبوری ان کو کونی مارنی پڑی کہ خدا کا واسطہ ٹھہر جائے. یعنی انہیں معلوم نہیں، جس طرح میں نے پہلے باتیں کی، وہ لایانی کام کے اندر ان کو شیطان نے مصروف کیا ہوا. جس طرح کوئی کر رہا ہوتا ہے ایسے ایسے بال یوں کر کے دے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی پاؤں کے ساتھ کھیل رہا ہے.
تو اب کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہے، اسے کسی نے ٹوکا نہیں تھا، اب وہ نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ بیت اللہ شریف کے سامنے، اور کیا کر رہا ہے؟ ایسے آگے پیچھے، جس طرح یہودی ہل ہل کے پڑھ دینا، یہ ممنوع ہے نماز کے اندر۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ میری نماز میں بھی خلل آ رہا ہے، جو اس طرف ہوگا اس کی نماز میں بھی، یعنی بیک وقت دو لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو دوسری رکعت کے اندر بامر مجبوری میں نے اس کو کونی کے ساتھ یعنی ٹوکا کہ خدا کا واسطہ ہے تو خیال کر۔ پھر جب میں سلام امام نے پھیر دیا، نماز سے نکل آئے، پھر میں نے اس سے سمجھایا، میں نے کہا اللہ والے آپ نماز پڑھ رہے ہو، کیا ہے کون سے بیرنگ آپ کے لوز ہو گئے جو پاؤں پہ آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے؟ کون سا پرزا آپ کا خراب ہوا ہے؟ اب اچھے بھلے ہو گئے، اب یہ کیوں نہیں ہل رہے؟ یا تو کوئی بیماری ہو نا، رشا ہو، تو اب یہ کیوں نہیں ہل رہے؟ تو نماز کے اندر اللہ کے دوست آپ ہل رہے تھے۔ تو اس طرح کی عبادت کی مشابہت یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، بات سمجھ؟ تو اب یہ دیکھیں، یہ نماز کے اندر کیا آ گئی؟ کمی آ گئی، یہ ظاہری کمی ہے۔ اور ایک کمی کیا ہوتی ہے کہ ہم ذہنی طور پہ وہاں نہیں ہوتے، ذہن ہمارا کہیں اور چل رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کی نماز کے اندر کمی رہ جائے تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، آپ راوی سے حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر کوئی کمی رہ جائے تو نمازی نماز پڑھنے کے بعد سورہ صفات کی آخری 3 آیات کو پڑھے گا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جو نماز کے اندر کمی ہے اس کو بھی درگزر فرما دے گا، اور اس کو پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں 3، ان کو 2-4 مرتبہ پڑھیں گے، یاد ہو جائیں گی۔ اور جن حضرات کو نہیں آتی تھوڑی بہت بھی، تو نیٹ سے اسکرین شاٹ لے لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھیں، 2-4-5 دن انشاءاللہ العزیز یہ یاد ہو جائیں گی۔ اور یہ بڑی مبارک آیات ہیں، اس پہ میرا مکمل ایک بیان ہے 2-2.5 گھنٹے کا، تلاش چینل پہ، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تمام مصیبتوں پریشانیوں کا حل اس کے اندر ہے۔ یہ اجتماعی درود پاک بھی ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات سونے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنا شفیع بنا کر سویا کرو، یعنی اپنی شفاعت کرنے والا بنا کر سویا کرو۔ تو جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پہ سلام پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ جب تم رات سونے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھ کے سو گی تو تمام انبیاء علیہ السلام نے سابقہ سمیت میں تیرا شفیع ہوں گا، یعنی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سب کے سب تیرے شفیع ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو جس نے سونے سے پہلے پڑھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو جس نے سلام بھیجا سونے سے پہلے، اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کو راضی کر لیا، خوش کر دیا، ہدیہ بھیج دیا۔ تو آج ہم نے انہیں بھولے تو کڑے وقت میں انشاءاللہ پھر وہ ہمیں نہیں بھولیں گے۔ تو اب یہ 2 موتی آپ کے پاس ہو گئے، دینا ایک تھا، مل آپ کے نصیب اچھے ہیں کہ 2 گئے ہیں۔ یعنی رات سونے سے پہلے بھی آپ ان آیات کا اہتمام کیا کریں، اور اس طرح ہر نماز کے بعد بھی ان آیات مبارکہ کا اہتمام کیا کریں۔ جو اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی پھر نماز جو ہے وہ نکھرتی جاتی ہے، صاف ہوتی جاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی آپ سورت پڑھیں گے، جب آپ بار بار اس کی قرأت کریں گے آپ کا تلفظ اتنا صاف، آپ کی ادائیگی اتنی اچھی ہوتی جائے گی۔ جیسا بچہ ہے وہ لکھتا ہے، شروع میں اتنے لکھائی اچھی نہیں ہوتی، جب وہ لکھتا رہتا ہے تو ہاتھ صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہر چیز کا ہے، نماز ہے اس کو سنوار کے پڑھیں گے وہ خوبصورت ہو جائے گی، قرآن مجید ہے اس کو سنوار کے پڑھیں گے آہستہ آہستہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔